اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین, 8 مارچ گزشتہ تاریخ کو عورتوں کا عالمی دن منایا گیا اور اس دن عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی گئی, عورتوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی گئی. عورت کیا ہے؟ حوا کی بیٹی, گلاب کی ایک شگفتہ کلی ہے اور شفاف پانی کا ایک چشمہ ہے. عورت کا پہلا روپ ہی دنیا میں رحمت ہے, جو بیٹی بن کر سب کے دلوں پر راج کرتی ہے اور ماں کا بازو بن جاتی ہے. اگر بہن ہوتی ہے تو اپنے بھائی کی ایک مخلص اور سچی دوست ہوتی ہے. اگر بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی. اور جب وہ ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے, اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو لا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. عورت ایک نایاب احساس ہے جو دنیاوی مطلب سے پاک ہے. عورت محبت ہے, وفا ہے, دعا ہے اور قربانی کا دوسرا نام ہے, جو اپنی خواہشات کو, اپنی خوشیوں کو ترک کر کے, نظر انداز کر کے اوروں کے لیے جیتی ہے, اوروں کی پرواہ کرتی ہے. عورت نام ہے بہادری کا, ہمت کا, جذبے کا. عورت ایک مجسمہ احساس ہے اور اس احساس کو سمجھنے کے لیے بھی احساس کا ہونا ضروری ہے, جو کہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. عورت کا جو مقام اور رتبہ اسلام نے مقرر کیا ہے, اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. تاریخ انسانی میں اسلام کو وہ منفرد مقام حاصل ہے کہ جس نے ایک بیٹی کو دنیا میں داخلے کے ساتھ ہی حقوق عطا کر دیے. لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں, لیکن وہ کمزور نہیں ہے. وہ کمزور نہیں ہے, وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتی ہے اور لڑ سکتی ہے. ناظرین, تو ہم آپ کی ایک ایسی خاتون سے ملاقات کروائیں گے, ایک ایسی خاتون سے ملوائیں گے آپ کو کہ جنہوں نے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. تو ناظرین, ان کا ایک بہت ہی پیارا نام ہے میڈم روبینہ وارث. جی میڈم, السلام علیکم. آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہی ہوں اور میں آپ کی بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس پروگرام کو اپنا ٹائم دیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جس آرگنائزیشن سے تعلق رکھتی ہیں, تو آپ کس طریقے سے یہ خدمات انجام دے رہی ہیں خواتین کے لیے خاص کر؟ پہلے تو آپ کے پہلے سوال کا کہ میں کس آرگنائزیشن سے تعلق رکھتی ہوں. ہمارا ایک ادارہ ہے دا ان سرچ اینڈ انڈیکیٹو ہیومن رائٹ برائٹ فیوچر آرگنائزیشن ہے. یہ ادارہ برائے انسانی حقوق جسے کہا جاتا ہے. اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کس طرح آپ کام کریں. ہاں, میں کام کریں, کس طرح ہم لوگ کام کریں. یہ میری پوری ٹیم ہے. حیرت کی بات, آپ کو ایک خوشی بھی ہوگی کہ زیادہ تر جو ٹیم میں میرے پاس تمام لیڈیز ہیں. جی, ہاں, ایک لیڈیز کی ٹیم ہے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس زیادہ تر مسائل جو ہم لیتے ہیں اس میں سائڈ انٹیریئر سمجھ لیں, وہاں کی جو خواتین ہیں اور جو مسائل ان کو دو چار ہیں, جو مسائل سے دو چار ہیں, تو ان پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم نے وزٹ بھی کیے ہیں. اچھا, آپ جہاں بھی آپ کا وزٹ ہوتا ہے انٹیریئر سائڈ پر خاص کر, تو وہاں کیا تاثرات ہوتے ہیں جب وہ آپ کو, خاص کر جب اردو اسپیکنگ کو جب دیکھتے ہیں, تو پھر وہ ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ آپ کا اچھا سوال ہے کہ ایک الگ ہی سبجیکٹ ہو جاتا ہے یہ کہ انٹیریئر میں یا کسی سندھی ایریاز میں جانا. حالانکہ وہ ہمارا اپنا صوبہ ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں, اور وہاں جانا زبان کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. جی. اور پھر وہاں جانے کے بعد جو خواتین کے مسائل ہیں, آپ اگر ہوں تو آپ یقین کیجئے کہ میری ٹیم اور میں بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ 73 ایئرس ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے ہوں گے, اس کے باوجود بھی اور وہی حالات ہیں خواتین کے, تو اس پر دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ. اچھا, یہ ابھی گزشتہ روز یعنی 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا گیا. صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں منایا گیا. اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو یہ جب پروگرام ہوا, منایا گیا, تو اس کے کیا اثرات ہوئے؟ کوئی چینجنگ آپ کو ملی, کوئی تبدیلی ہوئی؟ یہ ہر سال منایا جاتا ہے, لیکن معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے منانے کا؟ دیکھیے,
تو ایک چیز ہمارے یہاں پر کچھ فیشن کے ذریعے طریقے سے بھی منائی جاتی ہے جی جی اور اس کی لاجک کو نہیں سمجھا جاتا کہ اس کی لاجک کیا ہے. جس دن ہم نے لاجک سمجھ کر اس دن کو منا لیا تو میں سمجھتی ہوں کہ 1 سال کا جو گیپ آتا ہے اس میں کیا چینجنگ ہم کر پاتے ہیں اس کا حساب کتاب ہو, تو دوسرا جو ایئر آتا ہے اس پر ہم فخر سے اس ایئر کو منائیں کہ یہ چینجنگ خواتین کے جو حقوق میں آئی ہے اور یہ ہمیں بینیفٹ ہوا ہے, اس کا اویئرنیس مل جائے خواتین میں. تو یہ میں سمجھتی ہوں اپنی جانب سے, میرا نظریہ ہے. تو ہمارے لیے بینیفٹ ہوگا کہ اس سال جو ہم نے کمی بیشی خواتین کے ساتھ ہوئی ہے, آنے والے سال اس میں ہم نے بہتری کی ہے, تو یہ ہمارے لیے اچھا رہے گا. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب کوئی بھی عورت, کوئی بھی بچی, کوئی لڑکی یا کوئی خاتون جب گھر سے باہر نکلتی ہے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے یا پھر کسی مجبوری کے تحت جب وہ باہر نکلتی ہے ہمت کر کے, چاہے اسے گھر سے سپورٹ کیوں نہ مل جائے, لیکن باہر کے لوگوں کی, خاص کر مردوں کی نظریں اسے گرا دیتی ہیں, اسے دبا دیتی ہیں, خاص کر ان بچیوں کو جو جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہیراسمنٹ کیا ہوتی ہے, لفظ کیا ہے. اور ابھی سنا تھا ہم نے کہ ایک 2 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور اس سے پہلے بھی کافی ایسے کیسز ہم سن چکے ہیں. 2018 میں زینب ریپ کیس کا آپ بھی جانتی ہیں, ہماری تمام مائیں بہنیں جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو بھی مرد حضرات دیکھ رہے ہیں, وہ سب جانتے ہیں اس بارے میں. تو ایک بچی, چلے ایک خاتون کے ساتھ تو ہوتا ہے یہ زیادتی ہوئی اور ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ ایک چھوٹی بچی جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, تو پھر آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ صحیح بات ہے حضرہ کہ وومن ڈے منایا جا رہا ہے تمام ممالک میں, لیکن ایک وہ بچی جو دنیا کو نہیں جانتی وہ ہراسمنٹ کے نظر شکار ہو جاتی ہے, اس کا شکار ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو مثال کے جب ہم وومن پر بات کر رہے ہیں تو میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ ایک ناسمجھ بچی اور ایک بالغ, اس میں وومن میں فرق ہوتا ہے. اور اگر ہم وومن ڈے منا رہے ہیں اور ہم بات کریں جو آپ نے کہا ہے, تو شرح جو ہے میں سمجھتی ہوں جتنے وومن ڈے منانے بڑھ رہی ہے شرح ہراسمنٹ کی. اور اب نوبت تو یہاں تک آ گئی ہے کہ 8 مارچ کو میں تھوڑی سی اپنا یہ بات ضرور کہوں گی, میرا دل دکھتا ہے تو میں اس بات کو کہوں گی کہ کسی کی بچی ہو, ہماری اپنی بچی ہے. ہم اس پر لکھتے ہیں, فیس بک پر لکھتے ہیں, ادارے سے ہمارے لیٹر بھی جاتے ہیں کہ بھئی اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے, تبدیلی ہونی چاہیے, تھوڑی ذہنوں میں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں. جہاں آپ وومن ڈے کی بات کرتے ہیں تو ہم احادیث کو بھی لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ اتنا رتبہ, اتنا احترام ہے عورت کا. لیکن جب ہم تشدد کر رہے ہوتے ہیں بچی پر, وومن تو وہ بھی ہے نا, بنے گی, لیکن ایک چھوٹی سی بچی کو جو پھول ہے, ابھی کلی ہے, آپ اس کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں ایک ایسا وار ہے وومن پر کہ ہم سب کو اس دن یکجا ہو کر ان چیزوں کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیز اب ہوئی ہے تو آئندہ نہ ہو. ہراسمنٹ کہیں پر بھی ہو, آپ کہہ رہی تھی نوکری کرنے لڑکی جا رہی ہے, وہ جگہ ہے یا محلہ ہے یا کہیں پر بھی ہے, تو تحفظ ہونا چاہیے عورت کا. جی بالکل تحفظ ہونا چاہیے. اسلام میں صرف خواتین کو ہی پردے کا حکم نہیں ہے, سب سے پہلے مرد کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا ہے اب کہ خواتین کے پردے کی فکر کی جاتی ہے, وہ مرد اپنے خود کو بھول گئے ہیں, جو خدا نے ان سے کہا ہے وہ بھول چکے ہیں. آپ تاریخ دیکھ لیں یا کچھ بھی دیکھ لیں تو ہوا کی بیٹی نے بہت اسٹرگل کی ہے, بہت. آپ جنگیں دیکھ لیں کسی میں تو مردوں کی شانہ بشانہ رہی ہے. تو یہ تاریخ دیکھ کر بھی وہ خواتین کہ جن کے کہتے ہیں نا خون میں جذبہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کرے, تو وہ خواتین الگ ہی ہوتی ہیں اور وہ ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہوتی ہے, اپنا لوہا منواتی ہے. اور ایسی بھی ہسٹری موجود ہے, یہ وومن ڈے مارچ کے حوالے سے تو ہے, لیکن ازل سے ہی ہم کہتے ہیں عورت اسٹرگل کر رہی ہے اور اپنا لوہا منوا رہی ہر فیلڈ میں. رہا میرا تعلق اور آپ نے مجھے بلایا ہے, میں شکریہ ادا کرتی ہوں وطن نیوز چینل کا کہ اس نے ایک اچھا ٹاپک لیا ہے, یہ اچھا چینل پہ یہ ٹاپک جو سٹارٹ کیا ہے کہ ایسی خواتین جو ہمیں جن کے خدمات سے کوئی سبق ملتا ہے, تو ایسی خواتین کے لیے جو ہمت ہار دیتی ہیں اور دل برداشتہ ہو جاتی ہیں, انہیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, وہ آگے بڑھتی ہیں. میں اپنی کہانی کیا شارٹ کر کے بتاؤں گی, اتنے بتاؤں گی کہ اسٹرگل میں نے بہت اسٹرگل کی, کافی مرتبہ میں دل برداشتہ بھی ہوئی, لیکن آج آپ کے سامنے میں موجود ہوں
ایک مثال بن کر، ایک رول ماڈل بن کر جی ہاں، آپ موجود ایک ہیں۔ رول ماڈل کہہ سکتے ہیں آپ جیسے ہماری بچیاں ہیں جی جی جو اچھا کام کرنا چاہیں جی تو وہ ہماری طرح محنت کر کے جدوجہد کر کے آگے بڑھ سکتی ہیں. جی کہ دیکھیں ہم ایجوکیشن میں تھے اور ایجوکیشن ہم نے حاصل کی، ہم نے نوکری بھی کی. فادر کی ڈیتھ کے بعد میں نے نوکری بھی کی اور ایجوکیشن اپنی کنٹینیو جاری رکھی. کنٹینیو جاری رکھنے کے بعد آج میں ادارہ دا انسرچ اینڈ انڈیکیٹو ہیومن رائٹ کی چیئر پرسن ہوں. اور شکر ہے اللہ کا، اللہ نے مجھے جو سیٹ دی ہے، جو عزت دی ہے، اور اس میں انسانی حقوق، مطلب آپ نے ہمت نہیں ہاری، ہمت نہیں ہاری میں نے، اسٹرگل کرتے رہی. اور یہ شوق تھا مجھے کہ کسی کے کام آئے ہم. اس میں آپ دیکھیں میں ایز اے یہ لیڈی، بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کے کام آنا، یہ اور یہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتا یہ ہر جذبہ. ایک کے اندر جذبہ نہیں ہوتا. تو میڈم آپ آج ہم آپ سے اسی سے متعلق ہم باتیں کریں گے کہ عورت کو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے. ہم آپ کے بارے میں بھی جانیں گے، اور تاکہ جتنی بھی خواتین، جتنی بھی بچیاں اور جتنی بھی مائیں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں تو وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ آپ سے سبق حاصل کریں. تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی آپ سے سب سے پہلے کہ آپ کا جس آرگنائزیشن سے آپ تعلق رکھتی ہیں تو یہ سفر کیسے شروع ہوا، کیا سوچ کے آپ نے اس طرف اپنا رجحان کیا؟ یہ کہانی تو بہت بڑی ہے، لیکن یہ کہ شوق تو تھا خدمت کرنے کا. لیکن سب سے پہلی جو آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک بات کہوں گی، وہ یہ کہوں گی کہ میری مائیں بہنیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بچیوں کو کسی بھی طریقے سے تعلیم ضرور دلوائیں. جی جی جی، تاکہ وہ ہر فیلڈ میں مقابلہ کر سکیں. سب سے پہلے تعلیم. جی، تعلیم وہ زیور ہے کہ ماں باپ لاکھوں چیزیں دے دیتے ہیں جہیز میں، اور اگر تعلیم نہ ہو تو بچی فیس نہیں کر سکتی کوئی بھی اگر اس پر کرائسس آتے ہیں. تو تعلیم ایک ایسی طاقت ہوتی ہے، ایک ایسی دولت ہوتی ہے کہ لڑکی ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے باہمت ہو کر کہ ٹھیک ہے یہ چیز ہے تو میں اس کو فیس کر لوں گی. تو یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ تعلیم کا زیور ہمارے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو دیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ وومن ڈے کے بجائے ہمیں ایک ایسا اویئرنیس، انسانیت اویئرنیس پروگرام ہونا چاہیے جس سے ہمارے برین واش ہوں. بے شک ہمارے گھر میں بھی مرد ہیں اور آپ کے بھی گھر میں مرد ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو، ان کے بھی گھر میں مرد حضرات ہوتے ہیں. تو یا تو پھر ہمیں پہلے ہر وومن ڈے کے دن یہ ہونا چاہیے کہ مردوں کے دماغوں کو جو اویئرنیس ہے انہیں دینا چاہیے کہ بیٹی جو ہے وہ بھی آپ کی طریقے سے اسی طرح سوچتی ہے، اللہ نے اس کو بھی ایسی ذہن دیا ہے، ایسی سوچ دی ہے، اس کا برابر کا ساتھ دیں اور اس کی ہمت بنے تاکہ وہ باہر نکلے تو اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکے اور آنے والے جو حالات ہے اس کو بھی دیکھ کر فیس کر سکے. کیا ہی اچھا معاشرہ ہو جائے اگر ہر نکلنے والی عورت کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اپنی بیٹی، اپنی بہن سمجھیں، تو پھر وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو وہ اپنے اندر شوق رکھتی ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتی ہے مجبوری میں. ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت اپنا شوق پورا کرنے کے لیے باہر نکلتی ہو، وہ اپنی فیملی کو، کہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا پتہ نہیں ہے نہیں ہے تو پھر اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی نکل رہی ہوتی ہیں باہر، فیملی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خواتین کے تحفظ کے بارے میں. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے وزٹ کیا انٹیریئر سائٹ پر، تو آپ نے وہاں تعلیم کا فقدان دیکھا. جی، وہاں تو مردوں کی تعلیم پر بھی فقدان ہے، لیکن عورتوں کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ کس طرح کا ماحول ہے وہاں کا؟ بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مواقع جو خواتین کو آگے بڑھنے میں ہونے چاہیے اس کی بہت کمی تھی. دن منایا جاتا ہے اس میں ایجوکیشن پہ، اگر عورت کی ایجوکیشن پہ زیادہ زور دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے سالوں میں بہت خواتین ایسی ہوں گی جو ہنرمند بھی ہوں گی، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں گی اور ایک بہترین نسل جو ہے وہ سمجھ لیں ہمارے سامنے نظر آئے گی. ایک پڑھی لکھی ماں ہی اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکتی ہے. جی جی بالکل صحیح. اب آپ یہ پروگرام کا اختتام کرنے ہیں تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری ماں جو دیکھ رہی ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ ہاں، میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ وومن ڈے کے حوالے سے 8 مارچ اقوام متحدہ ہمارے مل کر مناتے ہیں، تمام ممالک مناتے ہیں، اور میں اپنے ملک پاکستان، حکومت پاکستان سے اپیل کروں گی کہ خاص طور پر خواتین کو وہ حقوق جو پامال کیے گئے ہیں اور جن سے وہ آج تک نبرد آزما ہے، انہیں وہ حقوق دیے جائیں تاکہ ایک بہترین مستقبل ہمارے پاکستان میں نظر آئے. جو
آزادی، ایک لمٹ والی آزادی، میں وہ آزادی نہیں کر رہی بات کہ جس کی ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا. ایک جو ہمیں آزادی ہمارے مذہب نے دی ہے اس میں رہ کر ایک اپنے آپ کو منوائے، اپنا جو ان کا کردار ہے اس کو منوائے، اور ایک بہترین ماں بہن ہر روپ میں ثابت رہ سکتی ہے، اپنے آپ کو منوا سکتی ہے، کردار ان کا نظر آ سکتا ہے بہترین ماں کے روپ میں، بہترین بہن کے روپ میں، اور کر سکتی ہے وہ سب کچھ. اور اس میں تھوڑی سی ہمارے جو حکومت ہے اس کا میں درخواست کروں گی کہ ایجوکیشن کو عام کیا جائے. انٹیریئر ہو یا ہمارے سٹی ہو یا کوئی بھی ہو، صوبائی ہو، پورے پاکستان میں تعلیم کو عام کیا جائے. تعلیم عام ہوگی تو جو خواتین ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھا سوچیں گی، ہمارے جو حضرات ہیں وہ بھی اچھا سوچیں گے. اچھی سوچ کو جنم دیتی ہے. اور میری بس یہی ریکویسٹ ہے ادارہ انصاف ہیومن رائٹ کی طرف سے، خواتین کے ساتھ ہیں ہم، اور میری پوری ٹیم ساتھ ہے. ہمارا مین جو ویژن ہے یہی ہے، کرپشن فری پاکستان نمبر 1، ایجوکیشن اور ہیلتھ اور انوائرمنٹ جو ہے بہتر سے بہتر انوائرمنٹ. اس میں ہم وطن ہمارا جو چینل ہے ہمارا، اس کے توسط سے ہم اپنی ان خواتین کے ساتھ ہیں جو وومن ڈے کے حوالے سے کہیں پر بھی کوئی کمی محسوس کرتی ہیں، کسی محکمے میں، کسی بھی طبقے میں اپنے آپ میں کمی محسوس کرتی ہیں، ہم سے رابطہ کریں. ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. جی بہت شکریہ میڈم. شکریہ آپ کا بھی. آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی پیارا میسج دیا ہے، اور میری بھی تمام مرد حضرات سے گزارش ہے کہ خدارا ان خواتین کا احترام کیجیے جو محض اس لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں کہ اپنے گھر کو سپورٹ کر سکیں. وہ بھی آپ کی بہنوں کی طرح ہیں، آپ کی ماؤں کی طرح ہیں. ان کا خدارا خیال رکھیں، اور آپ یہ سوچیں کہ کہیں ہم انہیں ذہنی مریض تو نہیں بنا رہے، انہیں تانے دے دے کر، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر کر کے انہیں ذہنی مریض تو نہیں بنا رہے. میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گی، ذہنی مریض پہ بات آپ نے کہی، معذرت. یہ آپ کی بالکل 100% بات صحیح ہے کہ ایک ماں باپ وہ بھی ہیں کہ انہوں نے ذہنی مریض بنایا ہوا ہے بچیوں کو. یہ ہماری ٹنموت خانہ ہم لوگوں نے انٹیریئر میں جب وزٹ کیا تھا تو ہم نے ان بچیوں کو دیکھا، ذہنی مریض بچیاں، اچھے شادی کے لباس پہنی ہوئی ہیں، ان کی ایج بھی نکل گئی ہے، جہیز کا سامان نہیں ہوا ہے تو ماں باپ نے ان کی شادیاں بھی نہیں کی ہیں. ایک ہوتا ہے قدرتی طور پر جب آپ اوور ایج ہونے لگتے ہیں، ایک میرج تو کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے یہ ہے ذمہ داری والدین کی، تو وہ شادی جیسے کپڑے پہنی ہوئی تھی اور تیار بھی ہوئی تھی. ان کی مدر سے میں نے جب معلوم کیا تو انہوں نے کہا یہ ذہنی مریض ہو گئی ہیں، 2 بہنیں تھیں. تو یہ جب ہم وومن ڈے منا رہے ہوتے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھ کر انہیں ایک یہ ہے کہ حکومتی طرف سے ایک ایسا وزٹ ہونا چاہیے وومن ڈے منانے سے پہلے. گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے اور ہمارے ساتھ وزٹ کرے. پہلے اپنے پاکستان میں ہی دیکھیں، اپنے سندھ میں دیکھیں، ایسی خواتین بھی موجود ہیں جو صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پیرنٹس نے شادیاں نہیں کی ہیں اور وہ ذہنی مریض ہو گئی ہیں. وومن ڈے کے موقع پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ان کو آزادی دی جائے، آزادی دی جائے، تعلیم ان کو دی جائے، تاکہ وہ کچھ نہ صحیح اگر رشتے نہیں آئے اور جہیز نہیں ہے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے بعد اس چیز کو خود ہی ہینڈل کر سکے کہ ہمیں اپنا جہیز بنانا ہے، اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے. تو یہ بہت آپ نے اچھی بات کہی اور میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات پر کہ ان لوگوں کی بیٹیوں